اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ کاف، دیکھو کاف کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں دو سورے ہیں، سورہ کہف، سورہ کاف، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنا دل میں کیا آتا ہے، ٹکر جیسا ایسا شک ایسا لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں بتایا سورہ کاف کا ایک سورہ ہے کونلی کاف، جو انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں۔ سورہ کہف اس میں بڑے قصے ہیں، وہ بڑا سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ کاف کا بارے میں تو یہ کاف کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی قسم کھا کے بول رہے، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کے جنس میں سے کہ بشر ہے ایک ڈرانے والا پیغمبر آیا۔ بشر مطلب کیا، انسان ہے۔ اب دنیا میں ہم انسان جی رہے تو ہم انسانوں میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اس کو پیغمبر بنا دیا اور ہم کو ڈرا دیا اللہ کے حکام سے۔ تم دنیا میں اپنے من مانی سی زندگی مت گزارو، یہ اللہ کے حکم ہے، اس راستے پر چلو۔ بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کے جنس میں سے کہ بشر ہے ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا۔ تو کافی لوگ کہنے لگے یہ ایک عجیب بات ہے، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کافر آدمی ہیں اس بات میں شک میں پڑے ہیں۔ یہ زندگی ایک ہی مرتبہ کی زندگی ہے میرے بڑے بھائی، یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے باتوں کے اللہ کے حکم کے مافک اپنے زندگی بسر کرو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا عجیب بات ہے، ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، مٹی مرنے کے بعد کیا کیا، مٹی میں ڈال دیا تو مٹی میں مل گیا، تو جلا دیا تو راکھ بن گیا، پانی میں بہا گئے تھے اور سڑ گیا، تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا امکان سے بہت ہی بعید بات ہے، یہ ہمیں سوچنے سے بعید بات ہے۔ یہ لوگ کافر لوگ یہی سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان کو ان کے جزا کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ہم کا معنی اللہ تعالیٰ، ہم ان کے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ان جزا کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھاتی ہے اور کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس یعنی اللہ کے پاس ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے۔ اللہ کے پاس میں لوح محفوظ ہے، اس میں سب باتوں کی اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ سچی بات کو جب کہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں، غرض یہ کہ وہ ایک متنزل کے حالت میں ہے، یعنی جو شک کی بیماری میں پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا اور ستاروں سے اس کو آراستہ کیا، اس میں کوئی رکھنا تک نہیں، اس میں کوئی ایسا پلر بھی نہیں، جیسا کہ ہم چھت بنا دیتے تھے پلر کے اوپر۔ آسمان کو کوئی پلر ہے کیا، جیسا بلند کر دیا۔ زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگائی۔ دیکھو زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر رکھ دیا اور پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ یہ زمین یہ پانی پر رہ کر ڈول نہ ہو، ادھر کو ادھر ہو جائے تو انسان کو زمین پر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اندازے سے ان پہاڑوں کو ٹھہرا دیا تاکہ زمین پانی پر ٹھہرے رہے اور انسان اپنا زندگی بسر کرے۔ تھوڑا سی زمین ہل گیا تو بولتا ہے کہ بھائی بھوکمپ آ گیا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر قسم کے خوشنمائی چیزوں اگائی، یعنی پہاڑوں میں ہوئے زمین سے بھی، اور ہمارے لیے ہمارے چوپائیوں کے لیے جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا، جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا، ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے یہ سب کچھ کس لیے کیا، ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ رجوع ہو جانا، قبول کر لینا، اور ہم نے آسمان سے برکت یعنی نفع والا پانی برسایا، یعنی برکت والا پانی برسا دیا۔ آسمان سے پانی برسائے تو زمین زندہ ہو جاتا ہے اور نباتات پیدا ہو جاتے ہیں، تمہارے لیے اور تمہارے چوپائیوں کے لیے بھی۔ پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی اور غلہ
اور اس پانی کی وجہ سے زمین میں ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی قسم کا مٹی ہے، لیکن ہر قسم کے نباتات اس میں اگاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور لمبی لمبی کھجوروں کے درخت جن کے نیچے خوب گوندے ہوں گے تھے، جن کے کچھ خوب گوندے ہوئے تھے، کھجوروں کے جو درختوں کے جو پھل ہوتے ہیں نا، نیچے کو لٹکتے ہوتے ہیں، بھاری بندوں کے رزق دینے کے لیے۔ اور ہم نے اس میں بارش کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا، جس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق پہنچا دیا، جو رزق پہنچا دیا تو وہ اس سے پہلے پڑھ کر آپ کو سنایا گیا ہے۔ ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا بارش کی وجہ سے، بس اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن میں مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بارش گرا کر اور زمین سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور جمع کر کے حساب لے گا۔